سے کریں اللہ کے نام سے کرتے ہیں حضرت ذل جلال آدھا کر لیا تھا. ہم نے میننگ کی تھی نا ذل جلال کی، تو میننگ کیا ہوئی تھی مریم؟ جلال، ہاں عظمت کو کنٹرول کرنے والا، ہاں، اور عظمت کو اگر 99 دفعہ کریں گے تو جلال کریں گے. اور ایک ہوتا ہے جلب، ایک ہوتا ہے جلب اور ایک ہوتا ہے جلل. تو جلب اور جلل میں کیا فرق ہوگا؟ جلوہ اچانک سے کسی چیز کا ظاہر ہونا، ہاں، اور جلل چل اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال. ابھی ہم نے اس دن کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جلال جو ہے یا ذل جلال میں ہم بعد میں آئیں گے، لیکن جلال کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہ والا نام بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا نا، کیونکہ وہ جلال ہے اس میں. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جلال، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ حکم دینے والا ہے، وہ آرڈر کرنے والا ہے. ابھی اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو حلال حرام، جسے کہتے ہیں نا حلال حرام اور قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے. پر کیوں صرف اس کو ہے؟ جب اللہ کسی چیز سے ہمیں منع کرتا ہے، علیہ السلام رحمۃ اللہ، علیہ السلام، جب اللہ کسی چیز سے ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ قانون ہے. جیسے ایک قانون بنایا گیا اللہ نے، ایک قانون جو بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی قانون آتے رہے، لیکن تھوڑی بہت چینجنگ تو ہوتی رہی نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پہلا انسان خلق ہوا تو اس کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں آتی گئی. لیکن اللہ نے آخری وقت میں سب چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا نا. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو عقلیں بھی کمپلیٹ ہو گئی، علم بھی کمپلیٹ ہو گیا، سائنس بھی کمپلیٹ ہو گئی. تو یہاں پر ایسا قانون بنایا کہ اس قانون کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، اس کے بعد کوئی قانون آ نہیں سکتا، اور یہی قانون ہے. تو اس قانون بنانے والے کو، حکم دینے والے کو، واجب کرنے والے کو، حرام کرنے والے کو، جو صرف اور صرف وہی حق رکھتا اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہ ہو، اور کائنات کی کسی مخلوق میں یہ حق نہ ہو کہ وہ اس کے قانون کو توڑے، اس کو کہتے ہیں جلال، اس کو کہتے ہیں جلال، وہی والا جلال ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلال یا ذل جلال، مجھے نہیں پتا آج سے پہلے ہم نے یہ پڑھی تھی میننگ یا نہیں پڑھی تھی، لیکن ذل جلال کی، جلال کی میننگ یہ ہوتی ہے. پھر آتا ہے ذو یعنی مالک، صاحب، ساتھی. ذو کا مطلب ہوگا کہ یہ پورا جو جلال، جو بھی میں نے آپ کو قاعدہ، قانون، عظمت جی اس دن بھی بتایا، یہ سب چیزوں کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حقدار نہیں ہے. حقدار ہے، مالک ہے. باقی اگر ہم کہیں کہ فلاں پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ قانون بنایا، فلاں ملک کا قانون ہے، وہ ذو نہیں ہے بلکہ وہ ایک حصہ ہے. لیکن ایک طرح سے اگر میں کہوں، ابھی آپ مجھے بتائیے گا، میں کہتی ہوں کہ ہمارے نبی نے قانون بنایا، امام زمانہ نے قانون بنایا، تو یہاں پر کیا امام زمانہ ذل جلال ہو جائیں گے؟ کیوں؟ جی ہاں، یہ میرا مین پوائنٹ تھا نا، یہی تھا تنویر آپا، آپ نے جو کہا کہ جو ہمارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام جو قانون بناتے وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر ذل جلال نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ذل جلال کی طرف سے ہوں گے، وہ خود ذو نہیں ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے، وہ کبھی ذو نہیں ہو سکتے اور کبھی ذل جلال نہیں ہو سکتے، لیکن ذل جلال کی طرف سے ہیں، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. تو اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون نہیں بناتے.
کہاں سے پتہ چلا؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ پوچھے کہ آپ بتاؤ کہ اللہ کہتا ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ، اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ کہ آپ کہو گے نہیں، رسول خدا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قانون بنائے۔ ہم نے تھوڑا سا کیا ذوالجلال کا علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ تو ابھی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے، حرام کرے، واجب کرے، مستحب کرے، کوئی قانون لے آئے۔ ہمارے پاس کوئی پروف ہے؟ اگر آپ سے کوئی بچہ پوچھے، کیونکہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، امام بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے کچھ ہمارے شیعوں نے ہمیں برباد کر دیا، ان سے نقصان پہنچا۔ پوچھا گیا کون سے؟ تو ان میں سے زیادہ کوالٹیز بتائی، لیکن 2 صفتیں بتائیں ایسی، کہا جو ہم نہیں ہیں نا، جیسے ہم نہیں ہیں ویسے ان لوگوں نے ہمیں پیش کیا۔ اور دوسرا یہ جو دوسرا سب سے زیادہ جو امامت کو، نبوت کو جو سب سے زیادہ جیسے کہ نقصان پہنچا، ہمارے وجود سے لوگ بہت دور ہو گئے، وہ یہ کہ جس مقام تک ہم نہیں تھے، مقام الہیت تک، یعنی ہمیں خدا کا درجہ دے دیا، یا تو ہمیں بہت کم کر دیا یا ہمیں خدا کا درجہ دے دیا۔ اس چیز نے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں نقصان دیا، ورنہ اگر جس طرح سے ائمہ معصومین ہیں ہم ان کو ویسے رکھیں نا تو یہ زمین پہ کبھی بھی کوئی قانون خراب نہ ہوتا۔ تو یہاں پر اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ رسول خدا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے کسی چیز کو حلال کرے، حرام کرے؟ کوئی ہے پروف؟ ایز اے مسلم ہاں زبردست، بہت بیسٹ۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نمبر 1۔ نمبر دو سورہ تحریم کی آیت نمبر آپ پڑھو گے 2 یا 3، اس میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، ایک بیوی کے پاس، رسول خدا کی بھی بیویاں ایسی تھی نا جو کہتے ہیں نا گھر واس کے پرابلم ان کو بھی تھے صرف ہمارے پاس نہیں، ان کو بھی تھے۔ جب رسول خدا ایک بیوی کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسری بیوی کے پاس آتے ہیں، تو وہاں پر دوسری بیوی حسد میں آ کر رسول خدا سے کہتی ہے کہ آپ کے منہ سے گند آتی ہے، اسمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ اس وقت رسول خدا نے شہد کھائی تھی، مد کھائی تھی نا، تو رسول، اور عجب ہے کہ کیا رسول کے منہ سے گند آ سکتی ہے؟ امپاسبل ہے، کیونکہ وہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اولاد رسول جو بی بی فاطمہ الزہرا، جتنے بھی سید تھے نا، جس نبی سے، جس امام سے بھی تھے، ایک وقت تھا کہ جب سیدوں کو جو ہے ان کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، کہ سیدوں میں سے خوشبو آتی تھی، لیکن یہ خوشبو کیوں نکل گئی؟ کیونکہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ پہچان کے سیدوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی گردن کو خوشبو آتی تھی۔ اللہ نے، ایک امام نے دعا کی کہ اللہ اس سے نکال لو، ورنہ کیا کہتے ہیں، نسل بطول نہیں بچے گی، تو پھر اس خوشبو کو نکال دیا۔ اب دیکھیں وہ رسول کی خوشبو نسلوں تک چلی ہے اور ان کے منہ سے گند آ سکتی ہے، امپاسبل ہے نا۔ تو اس نے جب کہا کہ آپ کے منہ سے گند آتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آج کے بعد، اس نے، آپ دیکھیے گا تفسیر میں آپ کو ملے گا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو تفسیر میں ملے گا، اس میں ایک عربوں میں ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، بہت گندی ہوتی ہے، اس کی اسمیل بھی بہت گندی ہوتی ہے، بہت گندی۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ نے اس فلاں چیز کی شہد کھائی یا وہ چیز کھائی ہے، یعنی کتنی گندی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا۔ ایسی بھی بیویاں تھیں نا۔ دیکھیں اگر ہم شیعہ کہتے یا کوئی کہتے نا کہ جو تو جھوٹ بولتا ہے، تو تہمت لگاتا ہے، صاف قرآن کی آیت کہتی ہے، ہم تو قرآن کی آیت بولتے ہیں، صاف قرآن کی آیت نے کہہ دیا کہ اے رسول جب تم کھا کے گئے تھے اور تمہاری بیوی نے تمہیں کہا کہ تمہارے منہ سے گند آتی ہے، تو تم نے کیا کہا کہ آج کے بعد میں اس شہد کو، اس مد کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اے محمد تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم میرے حلال کو حرام کرو اپنے اوپر؟ یہ پروف ہے ہمارے پاس پوری کی پوری آیت کہ دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے بھی رسول خدا کو حق نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے حلال کو حرام کرے۔ اور تیسری چیز جب ہمارے پاس آتی ہے سورہ حاقہ،
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاس میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں. یہ فیوچر میں آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے. میں جب کلاس میں جاتی تھی، مجھے یاد ہے ایک وقت ہے کہ میں ایران میں بہت زیادہ کلاس میں جاتی تھی. میری ٹیچر جو تھی وہ بہت زیادہ مولا علی کے بیان کرتی تھی نا. میں کہتی تھی کچھ اور چیز کیوں نہیں بولتے، کیونکہ میں نے تب مولا علی کے بارے میں سرچ نہیں کیا تھا. اب جب میں نے مولا کے بارے میں نے کہا نا کہ میں نے مولا علی کے بارے میں جو میں نے سرچ کیے نا، یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آج جو ہم کریں گے نا وہ علی کے بارے میں ہوگا، جو امام حسین علی کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کو آپ نچوڑ کریے گا. میں یہ نہیں کہتی 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، جتنے سال بھی ہمیں لگے، اس کے بعد جو علی کی، میرے مولا علی علیہ السلام کی جتنے بھی فضائل امام سجاد بتاتے ہیں، امام حسین بتاتے ہیں، یا جو بھی خطبات پہ ملتے ہیں نا، اس کو آپ کو ایک دفعہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کو ایک دفعہ ہائی لائٹ کرنا ہے. پھر میں آپ کو کہوں گی اس کا نچوڑ نکالو. پتہ ہے اس کا نچوڑ میں کہوں گی آپ اس کو نچوڑ قرآن سے نکالو. جب آپ اس کا نچوڑ نکالو گے نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ہی چیز نچوڑ میں آئے گی، وہ یہ ہوگی آیا ہے مباہلہ کہ اے محمد اپنے نفس کو لے کر آؤ. بس ایک ہی نچوڑ ہوگا یہ ساری چیزوں کا، کہ محمد کا نفس علی. ایک ہی نچوڑ میں نے جو دیکھا. اور یہ والی آیت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا علی کیا ہے. تو تب جب بولتے تھے نا تو میں کہتی تھی ہمیں تو پتہ ہے کہ مولا علی ہے، ہم تو مانتے ہیں مولا علی ہے، ہم مولا علی کے فضائل. لیکن اب جب پریکٹیکل لائف میں آئے نا، اور جب سوال آتے ہیں نا، میں کہتی ہوں یا اللہ یہ تیری طرف سے تھا، کچھ بھی تھا. اب وہ چیزیں مجھے کام آتی ہیں. میں سمجھتی کہ میرے کام کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بعد میں اب پتہ چلا جب پریکٹیکل لائف میں آئے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں یا کام آئیں گی، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. کوئی بھی سوال کرے تو یہاں پر ہم نے دیکھا. اور تیسری چیز جو سورہ حاقہ میں نے ابھی آپ کو بتائی، سورہ حاقہ کی آیت میں بھول گئی، لیکن جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کو یاد آئے گا. 28 یا 29 جو بھی آیت ہے دیکھ لیجئے گا. اس میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عظمت اپا آپ دیکھ سکو گی جلدی سے اگر آپ کو مل جائے. سورہ حاقہ کی آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ. سوری میں نے آپ کو تکلیف دے دی. نہیں اوکے چھوڑ دیتے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، گروپ میں بھیج دیجئے گا. وَلَوْ تَقَوَّلَ، اس میں اللہ کہتا ہے اگر میری وحی میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ایسے نہ ہو مجھے زیر زبر وہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں اگر میری وحی میں، اب قرآن کی آیت ہے، اب نوٹ کریے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے اندر یہ ہو گیا ہے، قرآن کے اندر وہ ہو گیا، اس کے لیے ہم جب قرآن کے لیے پروف لاتے ہیں نا تو ہم یہ پروف لاتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پروف ہے، لیکن اس سے بڑا پروف یہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر بولنے والے، اس وحی کو بیان کرنے والے، میرے قول کو، میری باتوں کو، میرے قرآن کو بیان کرنے والوں نے اگر اس میں اپنی بات کو ملا لیا، کیا ہے نا ہم نے، اگر کسی نے میری بات میں، میرے قرآن میں، میرے ان الفاظ میں اپنے لفظوں کو ملا دیا، یعنی ایک لفظ بھی، پوری آیت اللہ کی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل کل هو اللہ احد، اس میں سے کل نکال دیا، فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کہتا ہے کیوں؟ یہ میری وحی ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو میں کیا سزا دوں گا اس کو؟ میں اپنی پوری طاقت سے اس کی شہر کو اکھیڑ کے رکھ دوں گا، اور روئے زمین میں اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ اس کو بچا سکے. نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر نبی نے بھی تھوڑی سی مسٹیک کر لی نا میری وحی میں تو میں اس کی شہر کو اکھیڑ کے رکھ دوں گا. تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں قانون، یہ وحی، یہ حکم دینا، یہ منع کرنا، یہ اللہ کے اس نام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو ہے جلال. تو یہ پورے کا پورا ہو جاتا ہے ہمارے لیے جلال. اب میں بہت اس کو لمبا نہیں کرتی، بہت لمبا ہے یہ، لیکن میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں. پھر ہم ایک چیز پہ آتے ہیں، اس کی تحقیق کے بارے میں کر رہے ہیں ہم، اس کے بارے میں کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی بہت ہی خوبصورت چیز مجھے ملی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن کی آیتیں دے دوں گی کیونکہ میں ترجمہ ہی صرف کروں گی. اب دیکھ لیجئے گا قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس سورہ شورا کی آیت نمبر ہے 11.
اور ہمارے پاس ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7. سورہ مجادلہ آیت نمبر 7. سورہ کاف کہف نہیں کاف، ٹھیک ہے، سورہ کاف آیت نمبر 16. سورہ مائدہ 64. یہ ساری جتنی آیتیں ہیں نا، سورہ شورا آیت نمبر 11. شورا، ہاں، ایک ہی ہمارے پاس شعراء 26 سورہ ہے، شورا 42، تو یہ شورا ہے. چلے، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو جلال کا ہم نے لفظ دیکھا اس کے بارے میں، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیتیں بھیجی ہیں نا، اس میں سے یہ پوری آیتیں نہیں، لیکن اس آیتوں کے جو کچھ حصے ہیں نا وہ جلال کے ساتھ ملتے ہیں. ابھی ایک آیت، جی کچھ سوال تھا؟ ابھی ہم جلال کے ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں. یہ 2 ہو گیا نا، ایک ہوتا ہے کہ جلال، ابھی میں لاسٹ میں اس کا تعلق کروں گی اور تخلق کروں گی، ابھی ہماری تحقیق چل رہی ہے. جلال جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو قرآن کے ساتھ اگر ہم ترجمہ کریں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اگر ہم لیس کمثلہ شیء کو اللہ کے نام میں کنورٹ کریں تو ہو جاتا ہے جلال. لیس ہرگز نہیں، کمثلہ اس کے جیسے کوئی چیز، امپاسبل ہے کہ ہم اس کے جیسی کسی چیز کو لے آئیں. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اور پھر اذان ہو رہی تھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آواز کی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام نے اذان کو روکا. جو مؤذن تھا نا وہ اذان دے رہا تھا اللہ اکبر، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے لیے تیار، جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ابھی بس قد قامت الصلاۃ ہوگا کھڑے ہو جائیں گے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے اس کو روکو رکو رکو، آدھی نا اس میں اذان میں رکو، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ اکبر کا ترجمہ بتا، اللہ اکبر کی میننگ بتا. آدھے میں روک کے، کیوں؟ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر انسان پھر کبھی بھول نہیں پاتا، ایسی جگہوں پہ پکڑتے ہیں نا. تو مولا کیوں؟ کہا اللہ اکبر کی میننگ بتاؤ. کہا اللہ سب سے بڑا ہے. کہا اللہ سب سے بڑا ہے. کمپیئر کر، ہاں، اللہ ہر اس صفت سے بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان. زبردست، بہت اچھا. آپ کو پتہ ہے امام نے جب کہا کہ بتاؤ ترجمہ، تو کہا اللہ سب سے بڑا ہے. سب نے کہا اللہ سب سے بڑا. اکبر کی میننگ وہی ہوتی ہے نا، کمپیئر کرتے ہیں نا، سب سے بڑا ہے. تو امام نے کہا آپ لوگ شرک کر رہے ہو. کہا مولا ہم کیسے شرک کر رہے ہیں؟ ہم اہل تشیع کو کہتے ہیں شرک، مشرک کہتے ہیں ہم شرک کرنے والے. لیکن سب سے زیادہ جو توحید اگر دیکھتے ہیں نا، شیعوں سے بڑھ کر پرفیکٹ توحید کسی کی نہیں. میں نے جتنی میری سرچ جتنا میں نے دیکھا ہے، تو کہا مولا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کا ترجمہ یہی ہے. تو امام نے کیا فرمایا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم چیزوں کے ساتھ خدا کو کمپیئر کر رہے ہو. اللہ چیزوں سے بڑا ہے، تو تم نے چیزوں کی لسٹ میں اللہ کو رکھ دیا، مخلوق کی لسٹ میں تم نے خالق کو رکھا، تو شرک نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ تو کہا مولا ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول اور امام سے بڑھ کر ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم جان پائیں. تو کہو کہ ہر وہ چیز جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، ہماری سوچ اور وہم اور گمان میں آتے ہیں، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے. یعنی کمپیئر نہیں کیا نا، دماغ کو بتا دیا کہ اے اللہ تو ہمارے دماغوں سے، ہماری فکروں سے کہیں آگے ہے. یہ جب تم اللہ اکبر کہو تو تم یہ کہہ کر کہو. تو اس کو جب ہم نچوڑ کرتے ہیں نا تو ہوتا ہے جلال. لیس کمثلہ شیء. لاسٹ آیت یہاں پر آپ دیکھو، یہ والی جو آیت ہے ہمارے پاس، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے. اس کو میں کرتی ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے. میں اس کو کر کے نا ختم کرتی ہوں، میں تعلق اور تخلق کو بعد میں کروں گی. اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. اس کو جلدی سے کرتی ہوں. اللہ کہتا ہے جب گروپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب 2 لوگ ہوتے ہیں نا، تیسرا میں ہوتا ہوں. جب 4 لوگ ہوتے ہیں نا، 5واں میں ہوتا ہوں. جب 6 لوگ ہوتے ہیں نا، 7واں میں ہوتا ہوں. اور مزے کی بات اللہ کہتے ہیں جتنے بڑھتے جاؤ گے نا، یہاں خود کہتا ہے نا وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ، جتنے بڑھتے جاؤ جتنے کم ہوتے جاؤ، خدا موجود ہوتا ہے.
یعنی اللہ کہتا ہے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس لفظ کو جب ہم نچوڑ کرتے تو ہوتا ہے جلال. یہاں علی السلام رحمۃ اللہ, یہ لفظ بنتا ہے جلال. اس میں بالکل بھی چلے, یہ لفظ ہو جاتا ہے جلال. اچھا پھر اس کی ایک اور آیت, یہ سب جلال میں آتی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم نے جلال کا کر لیا اور ختم ہونے والا ہے بیچارہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, اور وہ ہے جلال. جلال ہر جگہ موجود, ہر ہماری رگ کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ ہے جلال. آخری آیت, ید اللہ مغلولتاً, اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب کو کنٹرول کیا. جب بھی ید اللہ آتا ہے نا, جب بھی ید کی بات آتی ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ہاتھ. ہاتھ ترجمہ نہیں ہوتا, ترجمہ ہوتا ہے طاقت. اس کی میننگ جب بھی آپ کرو نا, ید کی میننگ, یمین کی میننگ, قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو ید کی میننگ آئے اور یمین کی میننگ آئے تو آپ کہو گے طاقت, کنٹرول. اور پھر یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ مغلولتاً بندھا ہوا ہے, حالانکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات کے ہاتھوں کو باندھ بھی سکتا ہے, کھول بھی سکتا ہے. اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے, اللہ کی طاقت, اس کی رحمت جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں جلال. یہ ہو گیا ہمارا جلال. مجھے یہ خوشی ہے کہ بھلے ہمیں ایک سال میں 2 لفظ بھی اللہ کے مل جائے نا کافی ہے, زیادہ ملے اور سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ. چلیں ہم ابھی آتے ہیں خطبے کی طرف. جو بھی جلال کی میننگ اتنا اچھی ہے کہ جلال نام میں ایک وہ ہے, ہاں دہشت ہے, دہشت, کیونکہ صرف اسی کا ہے نا. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ وہ حاکم ہے. ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا کائنات میں رسول خدا کی میں نے اس لیے مثال دی کہ کائنات میں محمد سے بڑھ کر تو اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. کائنات میں اللہ کہتا ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کرتا. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں, لیکن اس کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے. تو جلال ہوا نا, ایک دہشت ہوئی نا. اس لیے میں تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہوں, الرٹ ہو جا, دہشت ہوئی نا. تم 4 بیٹھے ہو, 5واں میں ہوں, دہشت ہوئی نا. لیس کمثلہ شیء, میں تمہاری فکر میں بھی نہیں آؤں گا لیکن تمہاری شہرک میں موجود ہوں. تو ہو گیا نا جلال, اس لیے اس میں دہشت ہوتی ہے. چلے آج جو ہم خطبہ کرنے والے, میں ابھی تنویر آپا سے یہی بات کر رہی تھی, یہ خطبہ اتنی مشکل سے مجھے ملا, اس نے میرے پسینے نکال دیے ڈھونڈ کے. 1 ہفتے کے بعد یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ بہت مشکل سے ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی مل جائے لیکن بہت مشکل سے ملتا ہے. اور یہ خطبہ کون سا خطبہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ کہو گے تو میں کروں گی, اگر آپ کہو گے تو میں چھوڑ دوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو چھوڑنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خطبہ مجھے بہت مشکل سے ملا, پسینے نکل گئے کہ پتہ نہیں کہاں میں نے نا کتنی چیزیں ہم نے پڑھی, پتہ نہیں کہاں ہم نے ڈال دیا ہے. تو مجھے اتنی مشکل سے نکلا اور پھر وہ میں نے بھیجا. یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ معاویہ کہ مرنے سے 2 سال, یا واقعہ کربلا کے 2 سال پہلے امام حسین علیہ السلام جب حج پہ گئے تھے, مکہ گئے تھے, وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا اور اصحاب کو بھی جمع کیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا صحابی رسول اور تابعین, آپ کو پتہ ہے تابعین کسے کہتے ہیں؟ جی تابعین, تابعین عین کے ساتھ, اتباع کرنے والے, پیروی کر. تو اصحاب کہتے ہیں جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا, صاحب توابین ہے. اصحاب جو ساتھ میں تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے دیکھا سنا. تابعین کہتے ہیں جنہوں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا لیکن اصحاب کو دیکھا, پیچھے سے تبع, پیچھے سے آتے گئے نا, ان کو تابعین کہتے ہیں. تو امام حسین نے اصحاب رسول کو بھی جمع کیا اور تابعین کو بھی جمع کیا. یہاں کہتے ہیں 1000, کم از کم 1000 ہو گئے تھے لوگ جن کو جمع کیا گیا تھا. میں آپ کو یہ جو خطبہ ہے کہاں سے ملا, کیسے ملا, یہ خطبہ اس کا جو پروف ہے وہ پہلے بتاؤں گی, پھر میں آؤں گی اس خطبے کی طرف. تو یہ خطبہ کربلا سے 2 سال پہلے کا خطبہ ہے. کب کا خطبہ ہے یہ؟
جب مدینے کی حالت خراب ہو چکی تھی، جب امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا، جب ممبر سے مولا کائنات امیر المومنین کو برا بھلا بولا جاتا تھا، جب اسلام کا وجود مٹنے لگا تھا، جب اسلام لوگ معاویہ سے لینے لگے تھے، جب اسلام کی شکل معاویہ کے ذریعے سے ابھر رہی تھی، یہ تب کا خطبہ ہے۔ تو ابھی آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ اس خطبے کو کریں ہم؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس جی بہت اچھا، بہت بیسٹ۔ جب معاویہ کی حکومت تھی، جب وہ زندہ تھا، تو کربلا سے 2 سال پہلے معاویہ جیسے مرا ویسے فوراً یزید آیا نا، اور فوراً اس نے اپنے کام دکھانے شروع کر دیے تھے۔ تو اور معاویہ نے منع کیا تھا یزید کو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مت کرنا، ہاں امام حسین جیسے ہم گجراتی میں کہیں نا، ان کی مستی نہیں کرنا تو گجراتی میں کہتے ہیں پھر یزید کا پتی کیوں ختم تو یہاں پر بھی اس نے کی مستی اور اس نے بھگتا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خطبہ ہمیں کہاں سے ملا، اور اس کے بعد میں خطبے کی طرف آؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی ٹائم ہم خطبے میں کریں نا، ہم خطبے میں گم ہو جائیں، کیونکہ امام حسین نے ہمیں ایسے ہی کہا، تب ہم امام حسین کو جان پائیں گے۔ میں آج یہ خطبہ پڑھ رہی تھی، یقین کریں رات کو میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اور مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ انشاءاللہ اس خطبے کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے جب ہم یہ خطبہ کریں گے، اور پھر جب ہم اس کے دوسرے پارٹ میں آئیں گے، پھر ہم وہ اس پارٹ میں آئیں گے کہ امام حسین نے آخری خطبہ دیا تھا مکہ میں، اور صبح کو کربلا کے لیے نکل رہے تھے۔ یہ جب خطبہ ہو جائے گا تو ہمارا محرم آ جائے گا، اور جب آپ پھر ممبر سے مجلس اور مصائب سنیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ اب ہم شیعت کا حق ادا، اب ہم حسینی ہونے کا حق ادا کریں، اب پتہ چلے گا سچے مسلمان کون ہوتے۔ اتنا مزہ آئے گا پھر آپ کو اس محرم میں۔ چلے سلیم یا سلیم ایک شخص ہے، میں اس کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں آپ کو، یہ ہمیں خطبہ کہاں سے ملا ہے تاکہ ہمارے لیے ایک پروف رہ جائے۔ سلیم یا سلیم بن قیس ایک لڑکا تھا، تقریباً 15 سال کا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جب جا چکے تھے، اور دوسرا پہلا خلیفہ، میں نام نہیں لیتی، پہلا خلیفہ جب مدینے میں آیا اور مولا کائنات کا حق چھینا گیا، اور جب پہلا خلیفہ مدینے میں آیا تو یہ لڑکا مدینے میں داخل ہوا تھا۔ جب یہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو یہ لڑکا کب داخل ہوا؟ اب آپ دیکھیں گے اس کی اب مینٹلٹی دیکھیں گے۔ یہ لڑکا 15 سال کا ہے، 15 سال کا لڑکا ہے۔ میں کیوں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتی ہوں؟ مجھے کوئی اسٹوریز میں کوئی مجھے وہ شوق نہیں ہوتا، اس کی ہسٹری کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا رائٹر تھا۔ یہ خطبہ اس نے کیسے چھپکے سے لکھا، اور اس خطبے کو اس نے کیسے بچایا، اور اس کو جب کربلا کا واقعہ تھا تو اس کو کیسے زندان میں رکھا گیا، اور جب وہ کربلا کے واقعے کے بعد نکلا اور امام سجاد علیہ السلام کی حکومت تھی، تو کیسے اس کو کون تھا، مروان بن حکم کا بیٹا جو تھا، وہ اس کو کیسے ڈھونڈنے نکلا تھا، اور یہ کیسے بھاگ گیا تھا ایران، اور ایران بھاگنے کے بعد اس نے ایک اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور اس کو کہا یہ خطبہ تمہارے پاس ایک امانت ہے، اور وہاں سے یہ خطبہ جو ایک امانت کی طرح پہنچایا گیا۔ تو ہم سوچ سکتے کہ اس خطبے کی قیمت کتنی بڑی اس شخص نے ادا کی ہے، کہ پورے زندگی بھر وہ زندان میں رہا، تکلیف میں رہا، اور اس خطبے کو بچاتا لے کے آیا۔ تو ہمارے لیے کیا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم اس خطبے کو اچھے سے پڑھیں؟ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے میں جب دیکھتی ہوں کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہمارے پاس ایک حدیث ملی، ایک چیز ملی، اور ہمارے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم آتے ہیں اب اس سلیم یا سلیم بن قیس کی طرف۔ 15 سال کا تھا جب وہ مدینے کے اندر آتا ہے، تو دیکھتا کیا ہے؟ اس نے دیکھا کہ ممبر رسول پر کوئی اور بیٹھا ہے، چھوٹا ہے۔ اس نے دیکھا علی کے کہتے ہیں نا، علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ اس وقت مدینے میں داخل ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں پابندی تھی۔ کس حالت میں یہ 15 سال کا لڑکا ہے، اس وقت تو 15 سال کا تھا، وہ داخل ہوتا ہے، اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو
اس کو وہ ڈھونڈنے نکلتا ہے. اس کو ابھی دیکھیں 15 سال کے بچے کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حقیقی جو وارث علی وارث رسول ہے وہ کون ہے وہ ڈھونڈتا ہے اس کیفیت میں. عجب ہے نا, ایک ہم یوں کہہ سکتے دجالی ماحول میں اس نے کیسے اس نے ڈھونڈا. اس نے کہا نہیں یہ ولی رسول نہیں ہو سکتا, ولی رسول کون ہے. پھر اس کو ملا اور اس کو پتہ چلا کہ ولی رسول جو ہے وہ علی ہے. پھر جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب تھے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس کے بارے میں حدیث ہے, کہتے ہیں یہ وہ ہے علماء و شیعتنا مرابطون فی الثغر, یہ وہ عالم ہیں ہمارے کہ جنہوں نے ہماری شیعت کو بچایا اور شیطان کو کچل ڈالا اس صورت میں کہ شیطان نے اپنے پیاروں کو کچل ڈالا. یعنی جو اہل بیت کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو شیطان ان کو ہاتھ میں لے لیتا ہے. پھر یہاں پر آتا ہے کہ یہ جو بچہ تھا, یہ لڑکا جو تھا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتا ہے, لیکن ڈائریکٹ نہیں, ابو ذر سلیمان فارسی ان کے ذریعے سے. پر پھر یہ سلیمان فارسی جو تھا, سلمان فارسی تھا یا مقداد تھے, ان کے ساتھ رہتا تھا اور چھپ کے کبھی ظاہر نہیں کیا, کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا. پتہ تھا ظاہر کرے گا, بچہ تھا نا, 15 سال کے بچے کو پکڑ کے 2 تھپڑ مار دیتے کیا ہوتا. تو چپکے سے ان کے ساتھ رہتا تھا. جب سلمان فارسی چلا گیا پھر گزر گیا, اکیلا رہ گیا. پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ مقداد اور ابو ذر کے ساتھ کیا کیا, وہ چپکے سے ان کے ساتھ ملنے جاتا تھا. پھر اس طرح سے زمانہ گزرا, چپکے سے رہا تھا. وہ ایک کام کرتا تھا, اس کا کام کیا تھا, وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتا تھا. وہ جب بیچتا تھا نا ان کے ساتھ میں تو وہ مولا علی کی سارے خطبات کو, ساری چیزوں کو لکھتا تھا. پتہ ہے جب میں اس کی بات کرتی ہوں نا مجھے کچھ ہوتا ہے, اللہ ہم بھی ان میں سے ہیں نا. ایسے یہ جو دور ہے دجالی, بچے, گھر, شوہر, کھانا پینا, داسی, کام والے, اس کے باوجود بھی ہم نکل کے آتے. تو یہ کیا جہاد نہیں ہے, یہ جہاد اکبر ہے. تو یہاں پہ وہ مجھے وہ یہ اپنی فیلنگس آ رہی ہے یہ ہماری طرح کہ ہم کیسے کر رہے ہیں نا, کیسے اس کو نکال رہے. تو وہ چپکے سے مولا کے خطبوں کو لکھتا ہے, سنتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام حکومت میں آ جاتے. تب وہ بچہ بڑا ہو گیا, 25 سال کے بعد اب تو وہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو کھلم کھلا اب وہ طاقتور مرد ہے, وہ کھلم کھلا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ آ جاتا ہے. اور جب مولا کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر وہ امام علی علیہ السلام کی سب جنگوں میں موجود تھا, جنگ جمل میں, جنگ نہرواں میں, جنگ صفین میں, سب جگہوں پر موجود تھا. اور جو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا, ایک ہے اصحاب خمیس. اصحاب خمیس ایسے اصحاب تھے جو جمعرات کے دن گرووار کو مولا کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے. ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہے. وہاں پر وہ اصحاب خمیس میں جو ہوا تھا اس نے سارا لکھا, جنگ صفین میں جو ہوا اس نے سارا لکھا. یہ وہاں سے چیزیں زیادہ آتی گئیں. پھر کیا ہوا کہ پھر امام علی علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر امام حسن مجتبی کے ساتھ وہ رہنے لگا. پھر جب امام حسن مجتبی چلے گئے تو پھر وہ امام حسین کے ساتھ رہنے لگا. اور پھر جتنے بھی امام حسین کے خطبات تھے وہ کی. اور اس کو پتہ چلا کہ اس سال امام حسین علیہ السلام حج پہ آئے ہیں. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں پہنچ گیا منی میں. اور منی میں پہنچنے کے بعد یہ جو خطبہ اس نے لکھا امام حسین علیہ السلام کا, یہ خطبہ جب امام نے اپنے اصحاب رسول کو, تابعین کو جمع کیا تھا تو کھلم کھلا جمع نہیں کیا تھا, جہاں تک میری نالج ہے. امام نے چپکے سے ان کو جمع کیا, کیوں, معاویہ کی حکومت تھی. امام نے ان کو بتانے کے لیے سب کچھ کام, انشاءاللہ ہم کریں گے کہ کیا چیز ہے اس میں. پھر وہ جو سیکرٹ جو گروپ تھا نا, اس میں 1000 لوگ تھے یا 700 لوگ تھے یا جو بھی تھے, خاص تھے, تو اس میں یہ بھی بیٹھا تھا اور اس نے یہ خطبہ لکھا. لیکن یہاں پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو کربلا میں یہ موجود نہیں تھا, کیونکہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. ہم نے کیا تھا نا کہ کافی ایسے شیعہ تھے جن کو بند کر دیا گیا تھا, ایسا نہیں؟ جی ہاں
ہاں بالکل، ہاں مختار کو بھی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بند کر دیا گیا تھا جیل کے اندر، اور پھر جب جیل سے نکلے تو پھر اس کے یہ جب جیسے ہی یہ جیل سے نکلتا ہے نا، وہ سیدھا امام سجاد کے پاس آتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام چھوٹے سے تھے نا، شیر خوار جیسے بچہ تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، تو جب پیدا ہوئے تھے تب وہ امام کے پاس گیا تھا، امام سجاد کو اس نے اٹھایا تھا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا قیمتی بندہ ہے نا، قیمتی انسان ہے جس نے کتنی قیمت چکائی ہوگی امام معصومین علیہ السلام کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور پھر یہاں پر آتے ہیں حجاج بن یوسف۔ کس کو پتہ ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں؟ بدترین شخص آج تک روئے زمین پر۔ یہ کون ہے؟ نیتن یاہو۔ حجاج بن یوسف نیتن یاہو کا بھی باپ تھا، یہ تاریخ کہتی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے نا، اس کا بھی باپ تھا حجاج بن یوسف۔ اتنا بدترین۔ جی چین نہیں، اس کو روز سید کا سر چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ خوشبو آتی تھی سید کے جسم سے، تو اللہ نے اس خوشبو کو اٹھا لیا۔ ہمارے لیے بھی آتا ہے نا کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نقوی ہو تو آپ پاکستان میں کہاں سے ہو؟ تو میں کہتی ہوں کہ ہم نقوی، ہم پاکستان سے، ہم سندھ سے، کراچی سے ہے، یہ ہے۔ تو کیوں آپ وہاں سے ہے؟ کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں بولا کہ وہاں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں بچ جاؤ گے۔ بطول کی نسل کو بچانا تھا، تو امام نے کچھ کو ایران بھیج دیا، کچھ کو کہا فارس چلے جاؤ، کچھ کو کہا ہند چلے جاؤ، کچھ کو کچھ جگہوں پر پھیلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نسل بچانا، ورنہ اگر آج بھی مدینے میں ہوتے نا اولاد بطول تو ایک بھی نہیں بچتا سید، تو اللہ کو نسل بچانی تھی۔ تو اس لیے یہ جو حجاج بن یوسف تھا، اس کے دور میں اس نے کیا کیا تھا، اس کا پورے کا پورا بھرا ہوا ہوتا تھا قید خانہ شیعوں سے، اصحاب رسول سے۔ اس کو نماز ختم کرنی تھی، اس کو روزہ ختم کرنا تھا، اس کو حج ختم کیا، کیا فضول چیزیں ہیں یہ چیز۔ اسلام اب یہاں سے لیا جا رہا تھا۔ تو یہ اب دیکھیے، حجاج کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس قیمتی اثاثے ہیں، قیمتی اثاثے پراپرٹیز نہیں، بلکہ اس کے پاس قیمتی یہ چیزیں ہیں۔ اس نے سب کو لگایا کہ سب سے پہلے مجھے اس کا سر چاہیے، اس کا سر مجھے قلم کرنا ہے۔ پھر یہ بھاگ گیا ایران کی ایک جگہ ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آیا۔ جب آپ ایران جاؤ گے نا تو آپ دیکھیں گا سلیمان بن قیس یا سلیم بن قیس کہیں گے نا، تو وہاں آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ وہ وہاں چلا گیا، اور پھر وہاں پر اس نے اپنی اولاد کو، ایک بیٹے کو، پھر یہ سارے خطبات دیے، اور پھر اسپیشلی یہ خطبہ اس نے وہاں سے دیا، اور وہاں سے پھر یہ خطبہ جو ہے وہ علماء نے لیا، اور پھر آج ہمارے پاس آ گیا۔ تو میں نے تھوڑی سی ہسٹری اس خطبے کی آپ کو بتائی۔ اب ہم آتے ہیں اس خطبے کی طرف۔ یہ خطبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو منع میں دیا تھا، اور یہ خطبہ شروع ہوتا ہے لما کان قبل موت معاویہ، جب اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت ہو، بسنتن، اس سال، حج الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے حج کیا، اور پھر امام نے ابن عباس عبداللہ بن جعفر اس کے ساتھ تھے۔ فجمع الحسین علیہ السلام بنی ہاشم، یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے دیا؟ جمع کیا امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کو، رجالہم و نساءہم، ایسا۔ ہاں، آپ نے جب کیا نا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا کہ امام نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، کہ نہیں لیڈیز بھی، عورتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو امام کو پتا تھا نا کہ اچھی بھی ہوں گی ہمارے جیسی۔ چلے، رجالہم، مرد، و نساءہم،
عورتیں، و موالیہم اور ان کے ولی، و شیعتہم اور ان کے شیعہ، کتنے خوبصورت ہے نا. اس دن بھی ہم کر رہے تھے ان کے شیعہ، اس دن بھی کہہ رہے تھے اپنے سب کو بلایا اور اپنے شیعوں کو بھی بلایا نا، کتنے شیعوں کو نہیں چھوڑتے. من حج منہم وہ جو ان کے ساتھ حج میں تھے، من انصار ممن یعرف الحسین علیہ السلام و اہل بیتہ، اور انصار جو ان کے مددگار تھے، وہی انصار تو پتہ ہے جو مدینے والے تھے اور جنہوں نے مدد کی تھی، وہ جن کو امام حسین جانتے تھے، اور ود فیملیز و اہل بیتہ، ان کی فیملیز کے ساتھ. اور پھر ثم ارسل رسلا، اور پھر ان کے پاس میسیج بھیجے. لا تدعوا احدا ممن حج العام من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعروف بالصلاح ونسلک الا اجمعوہم لی، یعنی لا تدعوا احدا، کسی ایک کو بھی امام حسین نے نہیں چھوڑا. جتنے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے جو اس سال حج کے لیے آئے تھے، من اصحاب الرسول، جو اس سال حج کے لیے آئے تھے، معروف بالصلاح، یعنی وہ ایسے. اب دیکھیں مزے کی بات یہاں یہ آئی ہے کہ سب اصحاب نہیں، معروف بالصلاح، جو جن کو جانتے تھے اور جو بہترین تھے، جو سب سے بہترین تھے. وَنُسْلُكُ، اور جو اس راستے پہ تھے، إِلَّا أَجْمَعُوهُمْ لِي، امام حسین نے جب میسیج بھیجا کہ جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کو اجمعو، جمع کر دو، لی، میرے لیے. فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ، پس سب جمع ہو گئے. بِمِنَا أَكْثَرَ مِن 70 رَجُلٌ وَهُمْ فِي سَرَادِقِهِ. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کچھ کے مطابق، ابھی دیکھیں یہاں کچھ کے مطابق کہتے ہیں کہ 70 تھے، 70 وہ اصحاب تھے جو خاص تھے، باقی ان کے علاوہ بھی کافی لوگ ایسے تھے جو آئے تھے. یہاں پر آتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام نے خیمہ لگایا اور پھر اس خیمے میں سب کو جمع کیا. پھر یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں 100 لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 70 تھے، وہ اصحاب کی بات ہے، اس کے علاوہ تو بہت تھے. اگر ہم جمع کریں اصحاب 70 یا 100 ہو گئے، پھر عورتیں بھی تھیں، پھر اہل بیت بھی تھے، پھر ہاشمی بھی تھے، پھر اصحاب امام حسین بھی تھے، پھر شیعہ بھی تھے، پھر ان کی فیملیز بھی تھے، کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے نا تقریباً. تو اس طرح سے ہو گئے. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ من اصحاب الحسین وغیرہم، اس کے علاوہ، فقام، بس کھڑے ہو گئے، فیہم، امام حسین علیہ السلام قیام کیا امام حسین علیہ السلام ان کے بیچ میں، خطیباً، اس حالت میں کہ خطاب کر رہے تھے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے سب کو جب جمع کیا نا تو امام حسین کھڑے ہو گئے اور پھر وہاں پر امام حسین نے خطاب کرنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا. جی خطیباً، ہاں بولنا. خطیباً کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کے ساتھ بولنا. ایک ہوتا ہے نا بولنا، ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ بولنا. کہاں گیا؟ ہاں فحمد اللہ و اثنا علیہ. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حمد خدا کی، و اثنا علیہ، اور اس کی ثنا کی اور اس کی تعریف کی. اور پھر ثم قال، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اما بعد، اب اس کے بعد میں کیا کہنے والا ہوں، اس چیز کو آپ کو غور سے سننا ہے. امام حسین کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا طَاغِيَةٌ، جی فَإِنَّ، پس بے شک، هَذَا الطَّاغِيَةُ، یہ جو طاغوتی لوگ ہیں، یہ جو معاویہ لوگ، طاغوت، طاغیہ، طغیان سے نکلا ہے نا. طاغیہ مینس جو حد، ہاں لمٹ کو پار کرتے ہیں. طاغی اس میں فاعل. طاغیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی لمٹ کو کراس کر لیا، اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اللہ کے قانون کو توڑ دیا. اب دیکھیں ایک چیز ہم تھوڑا سا تصور کریں، ایک چیز کو ہم تھوڑا تصور کریں. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، منبر رسول پر وہ بیٹھتے ہیں جو حقدار نہیں ہے. دوسری چیز کہ وہاں پر باب علم کو بند کر دیا گیا. تیسری چیز یہ کہ احادیث پیغمبر کو
ختم کر دیا گیا۔ چوتھی چیز یہ کہ اصحاب پیغمبر پر ظلم ہوا۔ پانچویں چیز یہ کہ اہل بیت کے حقوق کو غصب کر دیا گیا اور رسول کی بیٹی کو رلا کے اس دنیا سے بھیجا گیا۔ یہ تو صرف اور صرف اس وقت ہوا تھا جب رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی تھی۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو شروع میں ایسا ہوا تو جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو کتنی بدترین چیزیں ہو گئی ہوں گی۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس حالت میں امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، کیا کسی کو طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ علی کو گالی دے ممبر سے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ علی کو گالی دی جاتی تھی ممبر سے، وہ علی جس کو رسول خدا گلے سے لگاتے تھے۔ تو یہاں آپ سوچ سکتے کہ کیا ماحول ہو گیا تھا اس وقت کا۔ اب اس وقت امام حسین، ان لوگوں کو کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ ان لوگوں کو طاغوت کہا جائے؟ کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آغا محسن کراتی آئے تھے پاکستان۔ آغا محسن کراتی کو کافی سال پہلے پاکستان بلایا تھا، تقریباً 20-25 سال ہو گئے اس کو۔ تو میٹنگ تھی نا، سب تھے اس میں، اہل تسنن تھے، وہابی تھے، سب لوگ تھے۔ سب نے آ کر اپنے فضائل پڑھے۔ آغا محسن کراتی آئے اور کہا، آپ اس کی بات کرتے ہو جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے۔ اتنا بولا اور چلے گئے۔ پھر تو پیچھے سے غوغا ہو گیا۔ سچ ہے نا، ہم ان کو نہیں مانتے جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے۔ بس اب پھر یعنی ایک لفظ میں انہوں نے پورا کتنے دماغوں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو معاویہ تو وہ تھا جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا تھا۔ اب وہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں امام حسین کھڑے ہو گئے اور پھر امام حسین علیہ السلام بولنے لگے۔ اچھا، پھر امام حسین علیہ السلام، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ میرے لفظوں میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، فوراً آپ مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میری ٹائپنگ میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا چلے۔ وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا التَّاغِيَ قَدْ فَعَلَ بِنَا وَبِشِيعَتِنَا مَا قَدْ رَأَيْتَهُمْ وَعَلِمْتُمْ وَشَهِدْتُمْ۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو طاغوت والے ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ قد فعل بنا، ان لوگوں نے کیا کیا ہے ہمارے اوپر، ہے نا، ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ان لوگوں نے، کتنا خراب کیا ہے ہمارے ساتھ، وبشیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ، ما قد رأیتم، حقیقت میں تم نے سب دیکھا ہے، کس نے نہیں دیکھا، وعلمتم، اور تم لوگ جانتے ہو، وشہدتم، اور تم گواہ ہو، تم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے کہ بطول کے ساتھ کیا ہوا، علی کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا، تم لوگوں کو نہیں پتہ، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا، ہم بول رہے ہیں ان لوگوں نے دیکھا تھا، ہم پڑھ رہے ہیں ان لوگوں نے سنا تھا، یہ وہ وقت تھا۔ تو پھر امام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ صَدَقْتُ فَصَدِّقُونِي، پس بے شک میں چاہتا ہوں میں تم لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں، بس اگر کسی چیز کے بارے میں اگر میں سچ بولوں تو تم مجھے فصدقونی، میری تصدیق کرنا، گواہی دینا کہ میں سچ کہتا ہوں، وَإِنْ كَذَبْتُ، اگر میں نے جھوٹ بول دیا، فَكَذَّبُونِی، مجھے جھٹلا دینا، فَكَذِّبُونِی، بس مجھے فوراً جھٹلا دینا کہ حسین تم غلط بول رہے ہو، وَأَسْأَلُكُمْ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، بحق، قسم دے کر اللہ کے حق کی، علیکم، جو تم لوگوں کے اوپر ہے، وحق رسول ہی، اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، وقرابتی، اور اس کے جو سب سے نزدیک ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو قرابتی کا لفظ ہے نا، دل میں چبھتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا جب امام حسین نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو محمد جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو لوگوں کی نظریں امام حسین کی طرف نہیں گئی ہوں گی کہ قرابتی کون ہے؟ وہ تھے نا، پنجتن تھے نا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ لوگوں کو وہ سوچتے ان کی روح نہیں کانپی ہوگی کہ علی گئے، فاطمہ گئی، حسن گئی، یہ ایک بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تو کچھ ہو رہا ہے نا، ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا۔ وقرابتی، اور میرے قریب، من نبیکم، تمہارے نبی سے، نبی ہی علیہ وآلہ السلام، لما سترتم، اور جب تم چھپ جاؤ، جب تم چھپ گئے، یعنی یہاں سترتم مقامی، یہاں کہتے ہیں کہ جب تم چھپ گئے مجھ سے، یہاں امام کہتے ہیں جب تم مجھ سے دور ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے، سترتم کا مطلب یہ ہے کہ
ابھی دیکھیے اتنی پابندی تھی وہاں پر، اتنی پابندی تھی تو ان کو چھپنا ہی پڑا نا، وہ دور ہو گئے یعنی امام سے ہٹ گئے، چھپ گئے، اب وہ دوبارہ نہیں مل پائیں گے. مقامی میری جگہ سے، حاذا یہ، ووصفتم مقالتی ودعوتم اجمعین فی امثالکم من قبائل. جی سیر تم، میرے پاس ستر تم ہے، چلے نہیں سیر تم ہوگا، سیر تم ہوگا، کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا مجھ سے ہو گئی ہوں گی، آپ نوٹ کریے گا. سیر تم میرے پاس ہے دو خطبے تھے. میں نے آپ کو کہا نا مجھے خطبہ بہت مشکل سے ملا، تو کہیں پہ بھی تھوڑا سا وہ نظر آ جائے مجھے فوراً بتائیں. ستر تم کا بھی یہ تھا کہ کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ وہ چھپ رہے تھے، اور سیر تم کا مطلب ہوتا ہے سیر، تم چلے گئے، سیر کرنے سے ہوتا ہے نا سارا. آپ کو پتہ ہے نا ایک ہوتا ہے سریا، سریا، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اسرا بعبدہ ویاش کرنا، کب؟ رات کو. سریا کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا. سیرا کا مطلب ہوتا ہے سیرا کا مطلب ہوتا ہے دن کو گھومنا، دن کو سفر کرنا. سیر بس تم جب سیر کیا، دور ہو گئے، یہاں مجھ سے ہٹ گئے، چھپ گئے، کہاں گیا؟ لما سیرتم مقامی حاذا، جب تم دور ہو گئے، ہٹ گئے اس مقام سے، ووصفتم مقالتی، تو تم نے صفت بیان کی، مقالی میری باتوں کی، ودعوتم اجمعین فی انصارکم، اور دعوت دی تم لوگوں نے تمام انصار کو، من قبائلکم، تم اپنے قبیلوں سے، من امنتم من الناس. لیکن یہاں ابھی اس کا آپ کو سمجھ میں آئے کہ امام حسین یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، کیونکہ یہاں ہے نا یہ گرامر قرآن کی نہیں ہے. قرآن کی گرامر ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو خطبات ہوتے ہیں اس کی گرامر تھوڑی سی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ جب یہ اب سب انصار کو جب جمع کیا نا، امام نے سب سے پہلے بات کی کہ دیکھو میں تم سے کچھ بہت امپورٹنٹ سوال کروں گا، اس کے سب تم لوگ مجھے جواب دینا، اور قسم دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ تمہیں جو باتیں مجھ سے کرنی ہے نا وہ سچ بولنا. میں تمہیں اللہ کی رسول کی قسم دیتا ہوں، اور اگر حسین سچ بولے تو تم کہہ دینا کہ ہاں سچ ہے، اگر حسین جھوٹ بولے تو تم کہہ دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہاں یہ پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے، جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے، وہ امام کہتے ہیں ہاں ابھی ہم تھوڑی دیر میں جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تم اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جاؤ گے، تم اپنے اپنے قبیلوں میں چلے جاؤ گے، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ گے، تو وہاں پر اب تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ یا امام نے پاسٹ بتا دیا. پاسٹ بتا کر اس کو کیوں پاسٹ کہا؟ کیونکہ امام نے کہا یہ تم نے ایسا میں تمہیں کر رہا ہوں کہ یہ جانو کہ یہ تم نے کام کر دیا ہے، اتنا تمہیں میں بھار دے رہا ہوں، اتنی تاکید ہے کہ یہ اس کو چھوڑنا نہیں، مینس تم نے ابھی سے چالو کر دیا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے شہروں میں باس جانا ہے. اللہ مجھے اتنا تو یہ میں امام کا پڑھتی ہوں نا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وصفتم مقالتی، جو میں بول رہا ہوں نا اس کی وصف یعنی وہ صفت بتانا، کوالٹیز بتانا کہ یہ میں نے اس خطبے میں نے کیا کیا باتیں کی، اس کی کوالٹی کیا ہے. نمبر دو ودعوتم اجمعین، تم تمام جتنے بھی انصار ہیں نا ان سب کو جمع کرنا، اجمعین من قبائلکم، اپنے اپنے قبیلوں سے. اور پھر کہتا ہے من امنتم من الناس، جو امین ہے لوگوں میں سے، سب کو نہیں. دیکھیے حسین نے بھی نکال دیا، سب کو نہیں. آپ کو پتہ ہے امام حسین کتنے اسٹرکٹ تھے، ہر بات میں اسٹرکٹ تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. یہ واقعہ اکثر میں ممبر سے نہیں پڑھتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ذہن قبول نہیں کرتے ہیں، نہیں الٹا سیدھا پھر بولنا شروع کر دیتے. آغا محسن کراتی نے یہ واقعہ بتایا. آغا محسن کراتی کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، امام علی علیہ السلام نے جنگ کی. جنگ میں ملتا ہے نا مال غنیمت، تو مال غنیمت میں شہد ملی نا، مد ملی. جب مد ملی وہاں سے تو امام حسین گھر میں مہمان آئے. جب مہمان آئے نا تو امام حسین آتے ہیں وہاں پر جس کے ہاتھ میں تھی. اس نے کہا یہ مد تھوڑی سی مجھے نکال کے دو، ہمارے مہمان آئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں حسین میں نہیں دوں گا، علی مجھے باہر ڈالے گا، علی نہیں چھوڑے گا مجھے. کہا نہیں تھوڑی مجھے دو، جو ہمارا حق بنتا ہے نا وہ ہمیں نکال کے دو، جو میرے بابا کا حق ہے اس میں سے تھوڑی مجھے نکال کے دو کیونکہ ہمارے پاس مہمان آئے. امام نے کہا حق بنتا ہے. امام حسین نے کہا حق، میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں، مجھے حق میں سے نکال کے دو. اب دیکھیں دو چیزیں امام علی اور امام حسین کو آپ دیکھیں گے. امام حسین نے کہا میرا حق بنتا ہے نکال کے دو، اور حسین کی بات کون ٹال سکتا ہے، نکال کے دے دی. امام علی آئے.
اس نے مد کی بوتل اٹھائی کہا کیوں مجھے تھوڑا کم نظر آ رہا ہے. اچھا وہاں پر آغا محسن کرادی کہتے ہیں کہ اتنی کم نکالی گئی تھی اس میں سے مد کہ اگر کوئی کمپیوٹر میں بھی ڈالتا اس کو بھی پتہ نہ چلتا, لیکن علی کو پتہ چل گیا. کہا کہاں ہے یہ مد؟ کہا حسین لے گئے. امام حسین کہا کیوں دی؟ کہا مولا اب حسین کو کون منع کرے. امام علی علیہ السلام آتے ہیں اور امام حسین کو کہتے ہیں تم نے مد لی؟ کہا ہاں. اس کو یہاں سے پکڑا, چھڑی لی, چھڑی ہاتھ میں لی اور امام حسین کو پکڑا اور پھر چھڑی کہہ کر ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ حسین اگر تمہارے اس ہونٹوں کو دانتوں کو محمد نے نہ چوما ہوتا تو میں تمہیں مارتا کہ تم نے کیوں وہ مد لی. یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اور پھر مولا نے یوں پکڑ کے نا کہا اگر محمد نے چوما نہ ہوتا نا تو میں تمہیں مارتا, اور پھر وہاں پکڑ کے ان کو چومنے لگے اور کہا دوبارہ یہ مت کرنا. یہ بتاتا ہے کہ امام حسین اپنے حق کے لیے کیسے ہوتے تھے بچپن سے. دوسری چیز جب معاویہ امام حسین معاویہ کو خط لکھتے تھے جو ہمارا خمس بنتا ہے وہ ہمیں دے دو. لوگوں نے کہا مولا معاویہ سے خمس آپ کے پاس اتنی پراپرٹی, غریب نہیں تھے ہمارے مولا, بہت پیسے والے تھے. کہا مولا آپ کے پاس سب کچھ ہے. کہا نہیں, حسین اپنا حق کبھی نہیں چھوڑے گا. تو حسین نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کو کیسے لیا جائے. یہاں تو لوگ حق کھا بھی جاتے ہیں اور چپ چاپ کھا جاتے ہیں اور وہ جو بولتا ہے اس کا گلا دبوچ دیتے ہیں. تو یہاں شیعہ جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ حسین نے سکھایا. چلیں اب ہم یہاں پہ آتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمام لوگوں کو جمع نہیں کرنا. یہاں پر بھی امام حسین کتنے اسٹرکٹ ہیں. اچھا کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ہمیں لگتا ہے کہ امام حسین جیسا کوئی نرم ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اگر آپ امام حسین کی چیزیں پڑھیں نا تو امام حسین جیسا کوئی سخت ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم امام حسین کی چیزوں میں پریکٹیکل لائف ہم امام کی دیکھتے ہیں نا کتنے اسٹرکٹ ہیں ہر چیز میں. مولا علی سے کہا یہ میرے حق کا تھا تو میں نے حق میں سے لیا, کسی اور کا حق نہیں تھا, اور مہمان تھے گھر پہ. دیکھیے اتنے چھوٹے بچے. یہاں پر بھی امام حسین کہتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہیے, صرف اور صرف وہ لوگ چاہیے جو امین ہوں. اچھا پھر اس کے بعد کہاں گیا؟ ہاں پھر کہتے ہیں امن تم من الناس ووثق تم. اور وثق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وثق کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ وثق یعنی بھروسہ, وثق یقین. وثق وہی رسی کی طرح, رسی ہوتی ہے نا جس کو بہت 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 بہت, میثاق اس سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں نا میثاق غلیظہ, وہ یہاں سے نکلا ہے وثق سے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کو یاد ہو کہ نکاح کی جب آیت ہوتی ہے نا نکاح کے لیے 2 دفعہ آیا ہے میثاق غلیظہ. کاش جب ایک لڑکے کی شادی کروائی جائے تو اس لڑکے کو یہ آیت ضرور سکھائی جائے نا, تو کم از کم کچھ % جو ہے وہ گھرواس میں پرابلمس کم ہو جائیں گے. وثق کا میثاق کی جو میننگ ہوتی ہے وہ ہم نے کہا تھا نا بہت مضبوط رسی, ایک رسی ہوتی ہے نا اس کو مضبوطی سے باندھتے, اور وہ رسی آپ نے دیکھی ہے وہ جس سے شپ باندھتے ہیں. اب دیکھ کتنی بڑی شپ ہوتی ہے نا, اور اس کو اس رسی کیسے پکڑ کے کھڑی ہوتی ہے, اس رسی کو وثق کہتے ہیں, میثاق اس کو کہتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ جب لڑکا شادی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس کو طلاق دو گے, تم نے جو بھی مال دیا ہے مجھے وہ واپس کرو, تم کیسے کر سکتے ہو, تم کیسے تکلیف دے سکتے ہو, حالانکہ اس لڑکی نے تم سے میثاق غلیظہ لیا ہے, یعنی انبیاء والا میثاق سورہ نساء میں. تو یہاں میثاق وہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو بلاؤ جن پہ سخت ترین بھروسہ ہے, ہر ایک کو تم نہیں بلا سکتے. وَوَثِقْتُمْ بِهِ فَادْعُوا إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا. کتنی خوبصورت بات کی نا, کہتے ہیں کہ تم ان کو فدعوا دعوت دو, بلاؤ ان لوگوں کو إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا, ان لوگوں کی طرف جو لوگ جانتے ہیں ہمارے حق کو, یعنی جو اہل بیت کو جانتے ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, جن کو اہل بیت کی معرفت ہے, ان لوگوں کو بلاؤ, باقیوں کو نہیں بلاؤ. فَإِنِّي بے شک میں. اچھا یہاں امام حسین اتنے اسٹرکٹ ہو گئے نا, امام حسین ہم نے دیکھا اتنے اسٹرکٹ ہونے کے بعد ہمیں بتاتے
تم سب کو بلاؤ، پر انصار میں سے جو امین ہو، جو وثوق ہو، جو بھروسے والا، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ جو ہم اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، جو ہم اہل بیت کو جانتا ہو، اس کو بلاؤ۔ اچھا، یہ بات کہنے کے بعد امام نے اتنے زیادہ بتا دیے یہ آخر کیا ڈر تھا امام کو؟ امام ابھی بتاتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، میں ابھی کیوں یہ سب اتنا، میں نے کہا کہ کیسے چھانٹ کے نا، کیسے اردو میں کہتے ہیں، اردو بھول گئی ہوا دی ہاں، کیسے گجراتی میں کہتے چھانٹ کے چن چن کے چن کے جو ہے وہ لوگوں کو لے آؤ۔ چلیں، فَإِنِّي پس بے شک میں اتخوف میں ڈرتا ہوں، ان یدرس ھذا الامر کہ یہ جو حکم ہے، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ درس ہو جائے یعنی بکھر جائے، یعنی ختم ہو جائے، یعنی آگے چلی جائے، دراصل آگے چلی جائے۔ ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی مولا عباس کے لیے، زک العلم زکا، یعنی جس طرح سے امام فرماتے ہیں میں نے اب مولا عباس کو زک العلم زکا، ہاں، جیسے پرندے کے لیے ہم دانے پھینکتے ہیں نا، پرندہ کیسے چنتا ہے، وہ فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں میں نے عباس کو زک العلم و زکا دیا، میں نے ایک ایک دانے کو چن کے عباس کے منہ میں ڈالا ہے، تو وہ آ گیا چن کے ذہن میں یہ حدیث آ گئی۔ تو امام نے بھی اس طرح سے کہا کہ اس طرح سے تم چن کر لے آؤ، بس میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ جو میری چیز ہے وہ آگے نہ چلی جائے، یعنی اس کا ختم نہ ہو جائے، اس کی ویلیو ختم نہ ہو جائے، آگے نہ بڑھ جائے جیسے ہمارے لیے ایک عادی سی چیز ہو گئی نا، نارمل سی چیز ہو گئی۔ وَيَذْهَبُ حَقُّ وَيُغْلَبُ، اور یہ ختم ہو جائے، یذہب ختم ہو جائے، اور الحق کو یغلب، یہاں الحق کو یغلب ہے، یعنی حق کے اوپر غلبہ پایا جائے، مینس حق ختم ہو جائے، مینس حق کو کنٹرول دبایا جائے۔ زبردست، ایسا نہ ہو کہ یہ میری باتیں جو ہے تم لوگ پہنچاؤ اور وہ لوگ اس میں گڑبڑ کر دیں، اپنی باتوں کو ملائیں اور اس کو اپنے ہی اگر اس جگہ پر یہ جو باتیں تم نے پہنچائی، اس لیے یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ خطبہ بہت قیمتی ہے، اور اس لیے یہ خطبہ ہر جگہ پہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے منع کیا کہ یہ خطبہ صرف اور صرف ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو امین ہو، جو وثوق ہو، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہو، جو اس کا حق ادا کرتے ہو، اس کو ضائع نہ کر دو اور اس کی حقیقت کو جانتے ہو۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے، اتنی پیاری آیت قرآن کی، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کیوں امام نے کہا؟ واللہ، اور اللہ، متم مکم تمام کرنے والا ہے، نورہ اس کے نور کو، ولو کرہ الکافرون، کیوں نہ کافر پسند نہ کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، کچھ بھی کافر کچھ بھی کرے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمپلیٹ کر کے ہی رہے گا۔ کیوں امام نے کہا؟ امام کو یہ بھی پتا ہوگا کہ شاید ہماری صفوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ کرنے والا ہو، اور امام نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ یہ مت سوچنا کہ حسین کو ڈر ہے کہ تم میری اس باتوں کو خراب کر دو گے، یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا نور اللہ ہی کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ اور خبردار، امام حسین کو کہتے ہیں نا، امام حسین کو لائٹ نہیں لینا، اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، یہ بار بار تمہیں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین جو ہے وہ اکیلا ہے، حسین کے ساتھ اللہ ہے۔ جی پاور آف امام، زبردست پاور آف امام۔ واللہ، میں سوچتی ہوں امام نے کہا یہ نہیں کرو، یہ نہیں، اور اب دیکھو مزے کی بات، فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ، میں ڈرتا ہوں، اور پھر کہتا ہے میں نہیں ڈرتا، واللہ متم نوری، مجھے یہ بھی ڈر نہیں، اللہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ ہاں ہاں، بہت زبردست، بہت زبردست۔ دیکھیں، مجھے عظمت آپا کی بات پہ بہت پیاری بات انہوں نے کہی کہ امام حسین نے ان کو بتا دیا
کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اس میں پورے میں ہم نے وہ نچوڑ نکال دیا، مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ میرا خطبہ غزایا بھی ہو گیا یہ باتیں، تو مہدی تو آئے گا اور وہ تو آ کر ہی رہے گا، اس کو تو اللہ لائے گا ہی لائے گا۔ تو حسین کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن حسین کو ڈر کس چیز کا ہے پتہ ہے؟ حسین کو ڈر وہ ہے کہ کربلا سے لے کر جو مہدی کے ظہور تک جو شیعوں کے ساتھ ہوگا نا، وہ ڈر ہے اہل بیت کو۔ اہل بیت کو اور کوئی ڈر نہیں ہے، صرف یہ ڈر ہے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، پتہ نہیں میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، انشاءاللہ میں آپ کو کیمرہ آف کر کے بتا دوں گی یا ہم وہاں گھر جا کے کریں گے چلے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ما ترک شیئا مما انزل اللہ فیہ من القرآن الا طلعہ وفسرہ ولا شیئا مما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ابیہ وأخیہ وأمہ وفی نفسہ وأہل بیتہ الا رواہ وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصحاب اللہم نعم۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما ترک شیئا مما، نہیں چھوڑا اللہ نے کسی چیز کو بھی جس کو اللہ نے نازل نہ کیا ہو قرآن میں، یعنی اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں نازل کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں 2019 میں گئی تھی عمرے پہ۔ جب میں عمرے پہ گئی نا 2019 میں، تو اکیلی تھی۔ اکیلے ہوتے نا تو مزہ آتا ہے، جب دل کیا چلے گئے حرم میں جب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ جب میں حرم میں جاتی تھی نا، صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی، مغرب کی نماز میں جماعت کے ساتھ، عشاء کی، یعنی میں وہیں پڑھی رہتی تھی۔ کیوں پڑھی رہتی تھی؟ کیونکہ میں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے وہاں پہنچی کہ یہ لوگ جب صبح کی نماز میں کون سی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ 2019 میں جو میں گئی تھی، وہ میرے لیے بہت بڑی کہتے ہیں نا شاکنگ چیز تھی۔ میں جب صبح کی نماز میں جاؤں، وہ ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ میں ظہر کی نماز میں جاؤں، وہ عصر کی نماز میں، وہ مغرب کی نماز میں، وہ عشاء کی نماز میں، جو مجھے تو پتہ ہے کہ یہ آیت ہے پراپر مولا کائنات کے لیے۔ لیکن میں سوچتی تھی اے اللہ، میں تو اجمی ہوں، میں تو عربی نہیں ہوں، میں تو اجمی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، ایک جاہل ہوں میں، اور میں اتنا سمجھتی ہوں کہ وہ علی کے بارے میں، لیکن وہ اتنے اپنے آپ کو سمجھنے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم میں جماعت کروا رہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ علی کی آیتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہ جو ختم اللہ ہے نا، اس کا تعلق عربی سیکھنے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ چلے پھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں امام حسین ما ترک شیئا مما انزل اللہ فیہم من القرآن الا تلاہ، سوائے یہ کہ اس کی تلاوت کی۔ امام حسین ابھی خود کے لیے دیکھ، حسین وہ ہے جس نے قرآن سے تلاوت کی، فسرہ، اور تفسیر کی قرآن سے، اور قرآن کے راز بتائے نا۔ پھر کہتے ہیں ولا شیئا مما، اور نہیں ہے کوئی چیز اس میں سے، قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس کے بارے میں کہا؟ فی ابی ہی، اس کے باپ کے بارے میں، واخی ہی، اس کے بھائی کے بارے میں، امی ہی، اور اس کی ماں کے بارے میں، فی نفسی ہی، اور اپنے نفس کے بارے میں، اہل بیتی ہی، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں، الا رواہ، سوائے یہ کہ اس کی روایت بیان کی، یعنی اس کو بتایا ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصَّحَابَہ، اور جتنے بھی اصحاب بیٹھے تھے نا، ان سب نے ایک ہی آواز لگا کر کہا اللہم نعم، نہیں کہا یا حسین نعم، کہا اللہم نعم۔ یعنی جتنے بھی اصحاب تھے، مجھے تو وہ ہوتا ہے کہ وہ تو روتے ہوں گے، ان کی حالت کیا ہوگی، آخری خطبے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی حالت کیا تھی۔ کہا اے اللہ، جب حسین نیچے بتا رہے ہیں آسمان کی طرف، کہا اللہ ہاں، جو حسین کہتا ہے وہ سب سچ ہے، کوئی چیز حسین نے غلط نہیں کہی۔ پھر اللہم نعم قد سمعنا و شہدنا،
ہم نے سنا اور ہم نے شاہدنا، ہم آنکھوں کے ساتھ گواہ رہے. مجھے کچھ ہو رہا ہے. یقول تابعین، یہ اصحاب نے کہا تھا. اب تابعین میں نے بتایا نا کہ تابعین وہ تھے جنہوں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا. وَيَقُولُ التَّابِعِينَ، اور تابعین نے کہا اللہم قد حدثنی، بے شک اس نے ہمارے لیے حدیث بیان یعنی کھول کے بتا دیا. بھی من اصدقہ والاتمنہ من الصحابہ. اور پھر یہاں پر جو تابعین تھے انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ ہاں ہاں اے اللہ، ہم نے یہ سب سنا ہے اور یہ ہمارے لیے سچ ہے، اور یہ بات حدثنی یعنی ہمیں اصحاب نے پہلے سے بتا دیا تھا یا امام حسین نے، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر فقال اللہ، یہ والا جو لفظ ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیے گا ایک لفظ امام حسین کے خطبے میں بار بار آئے گا، انشدکم اللہ، یہ بار بار لفظ آئے گا انشدکم اللہ. اس کے روٹ ورڈ سے نشد، اس کے روٹ ورڈ سے نشد. انشد کا مطلب ہوتا ہے معرفت، نشد کا مطلب ہوتا ہے معرفت، پہچان. نشد کی بہت زیادہ میننگ ہوتی ہیں، تو نشد کی جو ایک میننگ ہے وہ یہی ہوتا ہے، نشد کی جو میننگ ہوتی ہے ایک جواب دینا، کسی کو رپلائی دینا. اچھا، نشد کی ایک اور میننگ ہوتی ہے کسی کے اوپر ہجوم ڈالنا. ہاں، اور نشد کی ایک میننگ زیادہ تر جو میننگ ہوتی ہے نشد کی وہ یہی ہوتی ہے معرفت، پہچان. معرفت، پہچان. اچھا، اب یہاں پر انشد، اب دیکھو انشد کا مطلب ہے امام حسین قسم دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ باب افعال پہ چلا گیا ہے، اور باب افعال کبھی کبھی آپ نوٹ کرو گے، کبھی کبھی باب افعال ہے نا وہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، قسم دینے کے لیے بھی آتا ہے. تو امام حسین کہتے ہیں میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں اللہ کی ذات کی، اس معرفت کی جو تمہارے اندر موجود ہے اور جس معرفت کا تم جواب دے چکے ہو. یعنی ایک معرفت ہے نا، ہم نے کہا معرفت کا جواب دے چکے ہو مینس تم جانتے ہو کہ اللہ ہے، تم ہر چیز جانتے ہو. کیونکہ جن لوگوں کو امام حسین نے جمع کیا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ امام حسین نے جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ سب لوگ نہیں تھے، خاص لوگ تھے. اور ان میں جو ہے اہل بیت بھی تھے، قریش بھی تھے، اصحاب بھی تھے، تابعین بھی تھی، عورتیں بھی تھیں، اور پھر جو اصحاب تھے ان کی فیملیز بھی تھیں. تو یہاں پر جو خاص بندے تھے وہ موجود تھے. اور پھر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، اس معرفت کی جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نے ہاں بھی کیا ہے. ایسا ایک ہوتا ہے نا تم جانتے ہو لیکن بھول گئے، نہیں تم بھولے نہیں ہو. اتعلمون، کیا تم لوگ جانتے ہو ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، تم کیا جانتے ہو کہ علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے. حین آخی بین اصحابہ فآخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ. یہاں پر امام حسین علیہ السلام سب لوگوں کو، اب دیکھیں اب مولا علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تم لوگوں کو یاد ہے، میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا حسین تم نے جھوٹ بولا. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کیا محمد صلی اللہ، جی حدث تو اوپر والے، ایک منٹ ہے میں نے کہا نا مجھ سے وہ ہو، میں نے 2 خطبے لکھے ہیں نا. اوکے، ہاں اوکے، صحیح ہاں ہو گیا. تتقون بہ بدینہ، ہاں چلے یہ لائن میری رہ گئی. چلے میں 2 طرح سے خطبے لکھ، کہیں پر بھی تھوڑا سا ہو نا تو آپ مجھے تھوڑا سا کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے 2 ٹائپنگ میں میرے بہت محنت ہوئی. چلے بہت اچھا کیا مریم. ہاں، فقال انشدکم اللہ الا حدثتم به من تتقون به
वबिदीनिही अनशदकुमुल्लाह, मैं तुम्हें कसम देता हूँ अल्लाह की ज़ात की, सिवाय ये कि मैंने जो भी कुछ बयान किया, हदस्तुम यानी तुम लोगों को ये सारी हदीसें पहले से पता है ना, मन तत्तकून व बिही व बिदीनिही, और जो शख्स भी तत्तकू यानी वो खुदा से डरता है, अल्लाह पे ईमान रखता है, तत्सिकून है। मेरे पास दो लफ्ज़ हैं, एक तत्तकून है, एक तत्सिकून है। चले इसको दोनों तरह से करते हैं कि तसिकून का मतलब तत्तिकून और तसिकून सेम वही वसका से निकला है ना, दोनों एक वसका और तत्तिकून दोनों सेम मीनिंग में आते हैं। यहाँ तत्तिकून में वही आएगा कि तुम तकवा रखते हो, डरते हो, और वसका वही आता है कि तुम एतमाद रखते हो, मीसाक तुमने किया है, बिही उसके ज़रिए, व बिदीन ही और उसके दीन के साथ, वही अल्लाह के साथ तुमने मीसाक किया है। फ़कान फ़ीमा नाशदहुमुल हुसैन अलैहिस्सलाम, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद बताते हैं कि मैं तुम लोगों को कसम देता हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे दीन में इत्मीनान दो, कि तुम अपने दीन से मुतमईन और उस दीन को तुम जानते हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको कसम दी, फ़कान फ़ीमा पस हो गए उसमें, नाशदहुमुल हुसैनो, नाशद इसमें फ़ाइल है और हुसैन ने उन सब लोगों को कसम दी, कसम देने वाले हैं इमाम हुसैन, वज़क्करहुम और उनको तज़क्कुर दिया, उनको याद दिलाया, अनक़ाल कि कहा हुसैन ने, अनशदकुमुल्लाह कि कसम, फिर दोबारा से कहा कि कसम देता हूँ मैं तुम लोगों को, अतालमून क्या तुम लोग जानते हो, अन्ना अली इब्ने अबी तालिब कान अखा, वही जो अभी मैंने पढ़ लिया पूरा, कि अली इब्ने अबी तालिब जो थे वो हो गए थे, कान का मतलब बताए हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, कब, उस वक्त जब असहाब के अंदर भाईचारा हो रहा था। आपको पता है ना कि कौन ज़िलहज या ज़िलक़ाद में क्या करते हैं कि 18 ज़िलहज को क्या करते हैं कि सीखा पढ़ते हैं ना भाई भाई का। तो उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको ये वाक़या आप सुना होगा ना, रसूल खुदा सबको बुलाते हैं, उसको उसके साथ भाई का सीखा पढ़ते, उसको उसके साथ भाई का सीखा पढ़ते, उसको उसके साथ भाई का सीखा पढ़ते। मौला अली अलैहिस्सलाम काफ़ी देर से देख रहे थे, चुप करके देख रहे थे। जब सबका हो गया ना तो मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, कहा या रसूलुल्लाह मेरे लिए किसी को भाई नहीं बनाया, कहा तुम्हें मैंने अपने लिए रखा है और फिर खुद सीखा पढ़ा भाई का और उनको भाई बना दिया। आपने कभी किसी के साथ सीखा पढ़ा है बहन का? हाँ मैंने पढ़ा है चले ना हम पढ़ लेते हैं, पर उसके भी हुकूक होते हैं बहन की तरह। जिसके साथ मैंने सीखा पढ़ा है ना बहन की तरह, मैं आज तक हम दोनों जुदा नहीं हुए, हम दोनों साथ होते हैं, फ़ोन पे बात होती है, वहाँ मैं जाती हूँ वो मेरे घर, और हमारे जो बच्चे हैं ना वो सारी दुनिया को कहते हैं कि ये मेरी खाला है, और उनके बच्चे वो कहते हैं मेरी खाला आगे, बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता हमें कि मेरी ये वो है सीखे वाली बहन है, शक्लें भी फिर मिलने लगती तो यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे पास अभी अज़ान नहीं हुई 2 मिनट 35 ख़त्म करते हैं 35 में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोगों को याद है कि जब तुम लोगों ने, सबको पता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाईचारे का सीखा पढ़ा था और उनको अपना भाई करार दिया था। अंत अखी व अना अखूक, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे भाई हो, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में। कालू, सब ने कहा, देखिए मज़े की बात यहाँ ये आती है, सब ने कहा अल्लाहुम्मा नाम। अल्लाहुम्मा नाम क्यों कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना या हुसैन नाम, नाम यानी हाँ, कहते हैं ना यस, हाँ ओके, हाँ, नाम का मतलब बताए हाँ, लेकिन अल्लाहुम्मा नाम क्यों कह रहे हैं? या हुसैन और नाम कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा, वो सब जितने भी मौजूद थे वो मारुफत वाले लोग थे, वो इमाम हुसैन को कह रहे थे हुसैन हम अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, आपने सच बोला है। चलिए बस यहाँ तक काफ़ी है मुझे लगता है, हम एक सलवात पढ़े।
اللہم صلی علی مجھے پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں نا، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ جو تھوڑا تھوڑا ہے نا وہ بہت قیمتی ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم اس تھوڑی سی چیز کے لیے لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو محمد اور آل محمد کی نظر میں ہمارے لیے کیا اہمیت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جب مجلس ہوتی ہے اور جو مجلس میں آتے ہیں صرف رونے کے لیے جب جو آتے ہیں ان کی خوشبو ہمیں آ جاتی ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم تو وہ اس کی گہرائی کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری کیا اہمیت ہوگی۔ جب آپ گھر سے نکلیں نا اور جب آپ ہماری نیت میں یہ ہو کہ میں امام حسین کے خطبے کے لیے اس کے لیے آتی ہوں، جو آپ کی حاجت ہو نا وہ آپ اللہ سے طلب کرتے ہوئے آؤ۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جو زبان میں کن فیکن کی طاقت آتی ہے۔ میں جب بھی نکلتی ہوں نا درس کے لیے میرا روٹین ہوتا ہے کہ میں بیچ میں ضرور دعا مانگتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ قبولیت کا ہے۔ اور جب میں ممبر پر ہوتی ہوں نا، جو میں مسائل پڑھتی ہوں، کبھی کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس کے لیے دھاگا باندھ دیتی ہوں، وہ جو دھاگے کی گراؤ ہوتی ہے نا مسائل میں، میں نے اس سے معجزے دیکھے ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ ایک ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے ڈبل فائدہ لیں جب اللہ